السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. بہت ٹائم کے بعد میں پھر سے یہ اسٹارٹ کروں گا. یہ کوشچن سیریز ہیں، ان کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اور ان کے میننگ کو سمجھ لیتے ہیں، جو کہ ہسٹری کے پہلے لیسن نیشنلزم ان یورپ سے میں نے لی ہے. تو ہم پہلے کوشچن کو لیتے ہیں، جو کہ ایکسرسائز کا کوشچن ہے. ایگزام میں اس کے بارے میں آتا ہے اور ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. واٹ آر دا ڈفرینٹ دا امپورٹنس آف دیز کوشچنس، تاکہ اگر ایگزام میں کبھی جو ہے اسٹوڈنٹ کو یہ بھول بھی جاتا ہے تو ان کو خود اس کی میننگ پتہ ہونی چاہیے، پھر کانسیپٹ ان کو پتہ ہونی چاہیے، پھر اس کے بارے میں اگر آبجیکٹ بھی آتے ہیں ان کو وہ آئیں گے. تو ہم شروع کر لیتے ہیں. تو پہلا کوشچن ہے، واٹ اسٹیپس ڈیڈ دا فرینچ ریولیوشنریز ٹیک ٹو کریٹ اے سینس آف کلیکٹیو آئیڈینٹی امنگ دی فرینچ پیپل. تو اس کا معنی ہے کہ جو فرینچ ریولیوشنریز تھے، فرینچ ریولیوشنری ان کو ہم بول لیتے ہیں جنہوں نے فرانس میں ریولیوشن لایا آفٹر 1789. تو ان ریولیوشنریز نے کس طرح سے فرینچ لوگوں میں کلیکٹیو آئیڈینٹی کا سینس ڈیولپ کیا ہے. یعنی جو فرینچ پیپل تھے وہ کافی ٹائم تک ڈفرینٹ کنگڈمز کے کنٹرول میں تھے. تو اب ریولیوشنریز کا کام یہ تھا کہ ریولیوشن لایا، جہاں بھی فرینچ پیپل ہیں ان کو یونائٹ کرنا ہے اور ایک نیشن بنانا ہے. تو انہوں نے بنا لیا تھا آفٹر دا فرینچ ریولیوشن، لیکن لوگوں میں وہ کلیکٹیو آئیڈینٹی نہیں تھی، کیونکہ فرام لانگ ٹائم دے ور انڈر دا کنٹرول آف ڈفرینٹ رولرس. تو آنسر پہ آتے ہیں، دا فرینچ ریولیوشنریز ٹوک دا فالوئنگ اسٹیپس ٹو کریٹ اے سینس آف کلیکٹیو آئیڈینٹی. تو کچھ اسٹیپس لیے ان فرینچ ریولیوشنریز نے تاکہ لوگوں میں کلیکٹیو آئیڈینٹی بڑھ جائے، یہ سینس ڈیولپ ہو جائے. تو پہلا پوائنٹ کیا تھا، انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے دے انٹروڈیوسڈ دا آئیڈیا آف لا پتری، فادر لینڈ اینڈ لیسٹوائن دا سٹیزن ٹو گیو دی کنسیپٹ آف اے یونائٹیڈ کمیونٹی. انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے آئیڈیا لا پتری کا آئیڈیا. انہوں نے لا پتری کا آئیڈیا انٹروڈیوس کیا. یہ لا پتری کیا ہے؟ یہ ورڈ ہے، فرینچ ورڈ، جس کا معنی ہے فادر لینڈ. اور انہوں نے آئیڈیا دیا لوگوں کو لیسٹوئن کا، جس کا معنی ہے سٹیزن. یعنی لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ یہاں جو آپ رہ رہے ہو یہ آپ کے فادرس کی لینڈ ہے. تو یہ کسی کنگ کی نہیں ہے، یہ کسی مونارک کی نہیں ہے. اینڈ یو آر دا سٹیزنس آف فرانس. تو آپ کو کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا ہے. تو آپ ایک ہو، یو آر دا فرینچ پیپل بیکاز یو آر ان دا فرینچ ٹیریٹری اینڈ یو آر اٹ سٹیزنس. آپ کو یہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا ہے. تو اس سے لوگوں میں جو ہے یونائٹڈ کمیونٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ آ گیا ہے. تو لوگ اب یہ جو ہے ریئلائز کر رہے ہیں کہ واقعی ہم جو لوگ ہیں فرینچ پیپل ہیں، یہ ہماری جو ہے جدوں کی زمین ہے، ہمیں یہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا، ہم یہاں کے سٹیزن ہیں. تو ہم یہاں ہی رہیں گے اور ان میں ڈیولپ ہوتا ہے یونٹی کا. تو سیکنڈ پوائنٹ از دے اڈاپٹڈ اے نیو ٹرائی کلر. ایک نیا ٹرائی کلر فارم کیا گیا ہے ایز دا نیشنل فلیگ. ٹھیک ہے. تو رائل اسٹینڈرڈ کو ریپلیس کیا گیا. مطلب اس سے پہلے وہاں کوئی ایک فلیگ نہیں تھا، کوئی ایک نیشنل فلیگ نہیں تھا، کیونکہ ڈفرینٹ کنگز تھے، ڈفرینٹ کنگڈمز ہوا کرتی تھی. تو ہر ایک کنگڈم کے اپنے اپنے فلیگ ہوتے تھے. لیکن فرینچ ریولیوشن کے بعد سارے فرانس میں، یعنی ہول فرینچ نیشن میں ایک ہی فلیگ رکھا گیا ہے. یہ ریولیوشنریز نے کام کیا ہے، ٹرائی کلر فلیگ انہوں نے لایا ہے. تھرڈ پوائنٹ، دے ایبالشڈ اسٹیٹس جنرل. انہوں نے اسٹیٹ جنرل کو ختم کیا. اسٹیٹ جنرل کیا تھا؟ یہ تھا ایک اسمبلی جو کنگ جو ہے کنگ انوائٹ کر لیتی تھی. اس میں ریپرزنٹیٹیوز ہوتے تھے فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس کے ریپرزنٹیٹیوز. کنگ کو جو بھی کوئی جو لا امپلیمنٹ کرنا ہو یا کوئی نیو ڈیسیجن لینا ہو تو اس اسمبلی کو وہ بلاتا تھا، اسٹیٹس جنرل کو. لیکن اب کنگ کا جو سسٹم ہے، جو وہ اولڈ ٹریڈیشن تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اب ریولیوشن آیا ہے تو اس کو ختم کر کے نیشنل اسمبلی فارم کیا گیا. اینڈ اسٹیبلشڈ نیشنل اسمبلی وچ واز الیکٹڈ بائی اے گروپ آف ایکٹیو سٹیزنز. اور اس اسمبلی کو، نیشنل اسمبلی کو الیکٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ اب الیکٹڈ باڈی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں الیکٹڈ پرسن ہیں، سو یہی اب ڈیسائیڈ کریں گے واٹ ول بی دا لاز فار دا فرینچ. اب کنگ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، اب الیکٹڈ باڈی ڈیسائیڈ کرے گا. اور اس کو الیکٹ کیا ہے جن لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، ان کو ہم بولتے ہیں ایکٹیو سٹیزن. تو ایکٹیو سٹیزن وہ سٹیزن ہیں جن کے پاس ووٹ رائٹس ہوتے تھے، ووٹنگ رائٹس.
ٹھیک ہے، جو ووٹ دے سکتے تھے. تو ہم اس میں کہیں گے اباؤٹ 25 کی ایج ہوتے تھے وہ، جو ٹیکس پیئر ہوتے تھے. وومن کو الاؤ نہیں تھا، وہ پیسو میں آتے تھے. بہرحال نیکسٹ پوائنٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اٹ از دے اڈاپٹڈ یونیفارم لاز. تو یونیفارم لا کو اڈاپٹ کیا گیا، یعنی سارے فرانس میں جو لا بنائے گئے ہیں وہ سارے فرنچ پراونس اسٹیٹس کے لیے بنایا گیا. یہ نہیں کہ ایک ایریا میں ایک لا ہوگا، دوسرے پراونس میں دوسری لا ہوگی، یا ہم کہیں گے اپر کلاس کے لیے ایک لا یا لوور کلاس کے لیے دو دوسرے لا ہوں گے. تو یہ الگ الگ لا نہیں بنائے گئے ہیں، بلکہ ایک ہی لا کو فارم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی طرح کی لا فار آل پیپل ریگارڈلیس آف دا کاسٹ، کریڈ، جینڈر. سو کامن کرنسی اور ایک ہی کرنسی رکھی گئی ہے، اور یونیفارم ویٹس اینڈ میجرس. یعنی جو ویٹ اینڈ میجر تھے، ویٹ اینڈ میجر ہم بولیں گے کوئی بھی جب ہم پروڈکٹ یعنی دکان سے لاتے ہیں تو اس کے ویٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی جو گڈس کے میجرس ہوتے ہیں. تو ایک پراوننس میں ایک طرح کا ویٹ اینڈ میجر ہوتا تھا، دوسرے پراوننس میں دوسری طرح کا ویٹس اینڈ میجرس ہوتے تھے، کیونکہ فرنچ میں اٹ واز انڈر دا کنٹرول آف ڈفرینٹ کنگس. تو انہوں نے اپنے اپنے الگ طریقے سے یونٹس بنائے تھے، ویٹ اینڈ میجرنگ کے یونٹس. ٹھیک ہے، لائک میجر ٹیکسٹائل کو میجر کرنا ہے تو الگ الگ جو ہے یونٹس فارم کیے گئے تھے. سو اٹ واز ناٹ یونیفارم اسٹینڈرڈ نہیں تھا. تو انہوں نے ایک ہی بنایا فرانس کے لیے، تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہم ایک ہی کنٹری میں رہ رہے ہیں. ایک ہی کرنسی رکھی گئی تاکہ لوگوں کو لگے کہ ہم ایک ہی نیشن میں رہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں ایک ہی کرنسی ہے، لاز بھی ایک ہی طرح کے ہیں اور سبوں کے لیے سیم ہے. ویٹ اینڈ میجر بھی ڈفرینٹ نہیں ہیں، ایک ہی ہے. تو اس سے لوگوں میں جو سینس ڈیولپ ہو وہ تھا کلیکٹیو آئیڈینٹی کا سینس. اندر پوائنٹ، دے ابالشڈ انٹرنل کسٹم ڈیوٹیز اینڈ ڈیوز. انہوں نے جو کسٹم ڈیوٹیز، انٹرنل کسٹم ڈیوٹی مینز فرانس میں ایک پروڈکٹ کو دوسری اسٹیٹ میں دوسرے پراوننس میں پہنچنے کے لیے ان کو پے کرنا پڑتا تھا ڈیوٹیز، کسٹم ڈیوٹی جس کو ہم بولتے ہیں ٹیکس. اوکے، تو کسٹم ڈیوٹیز ٹیکس آن دا گڈس، یہ امپورٹڈ گڈس جو ہوگا اس پہ یہ ٹیکس لگایا جاتا تھا. لیکن فرانس میں ڈفرینٹ ایریا میں یہ ٹیکس جو ہے ان کو پے کرنا پڑتا تھا. تو ان کو، ان مرچنٹس کو، ان ٹریڈرس کو بھی لگتا تھا کہ ہم شاید ایک ہی نیشن نہیں ہیں، کیونکہ ہم بار بار یہ ٹیکس دے رہے ہیں ایک ہی نیشن میں. تو اس کو ختم کیا گیا تاکہ لوگوں کو بھی لگے کہ یہ ایک ہی نیشن ہے. اور باقی جو ڈیوز تھے ان کو بھی ابالش کیا گیا. بہت سارے ٹیکسز وہاں پہ دینے پڑتے تھے لوگوں کو، ان کو ختم کیا گیا ہے. اندر پوائنٹ از دے پروموٹڈ فرنچ. تو فرنچ کو پروموشن دی گئی ہے، فرنچ لینگویج کو. اوکے، ان کو بنایا گیا ہے ایز دا کامن لینگویج آف دا نیشن. ٹھیک، تو ڈفرینٹ جو باقی ڈائلیکٹس تھے ان کو نیگلیکٹ کیا گیا تاکہ فرنچ کو ہی پروموٹ ہو جائے. سو دے، اندر پوائنٹ، دے کمپوزڈ نیو ہائمنس. نئے ہائمنس جو ہیں ان کو لکھا گیا ہے. نیو ورسز وائر ریٹن بائی دا ریولیوشنریز. جو نئے جو ہیں ہم کہیں گے ہائمنس لکھے گئے. اوتھس لے لیا گیا کہ وی ول ڈو گڈ فار دا فرنچ پیپل اینڈ کمیموریٹڈ میٹریارس. جو ہولی ورسز ہوتے ہیں ان کو پڑھا گیا تاکہ لوگ ان کو پڑھنے کے بعد انہیں نیشنلزم کا سینس بڑھ جائے، ان کو اپنی کنٹری سے ایک جو ہے پیٹریوٹک فیلنگ لائک وہ بڑھ جائے. آل ان دا نیم آف نیشن. تو یہ نیشن کے نام پہ یہ جو ہے انہوں نے ورسز لکھے، نئے سینٹنس لکھے، ہولی ورسز لکھے گئی تاکہ لوگ جب ان کو پڑھیں گے ان میں نیشنلزم بڑھ جائے گا. اوکے، سو دس واز دا فرسٹ کوشچن، فرنچ ریولوشن یہ جو ہے اینڈ دا آئیڈیا آف نیشن کا. اور یہ کوشچن ایگزام میں آتے ہیں تو یہ ایکسپلین تھا تاکہ ڈفرینٹ پوائنٹس جو ہے انڈرسٹینڈ ہو جائے. اوکے، آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹس. تھینک یو.